سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جیسے آپ نے کہا ہے، لیکن آیت کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، اٹس ناٹ ایبسولوٹ. ہمارے پاس دو ایویڈنسز ہیں. اوکے لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ رائٹ ناؤ. کیا مسئلہ بات ہے تو بس ابھی بس ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. اوکے لیٹس گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج دین. یہ ڈیموکریسی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اچھا اس پہ نا تھوڑا سا مجھے کلیئر بھی کر دیں کہ اٹس ویل ڈاکومنٹڈ کہ میرا آپ سا ایک ہم ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں اس پہ. لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا، ایک پوڈ کاسٹر نے، کہ ساحل بھائی نے میری پوڈ کاسٹ میں آ کے کہا ہے کہ اس وقت جو تبدیلی ہے وہ ووٹ کے ذریعے آ سکتی ہے. ہم لوگوں نے کوٹ یو آن دیٹ، سو آسک یو اے کوسچن کہ کوئی ہوئی ایسی بات، کوئی آپ کا اس کا ویو چینج ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ یو اسٹل سیم اولڈ ساحل الدین؟ Yeah, I won't remember it, but maybe there some context میں اس نے کچھ اور پوچھ لیا ہو، کسی اور چیز کے ووٹ کی بات کر رہا ہو. یہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ووٹ کی بات نہ ہو رہی ہو. اوکے شور. یہ ووٹنگ شوٹنگ جو ہے نا، یہ عام بندوں کی بات نہیں. عام بندوں کی اور اسلام نے کبھی بھی عام بندے سے ووٹ نہیں لیا. اوکے سو دیر از اے تھنگ کہ ووٹنگ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے. نہیں، ووٹنگ کی گنجائش ہے اگر اس کلاس کو آئیڈینٹیفائی پہلے کرتے ہیں. تو ایون میں لبرل ڈیموکریسی کے خلاف ہوں، ڈیموکریسی کے میں حق میں ہوں، لیکن ایون لبرل ڈیموکریسی کے بھی جو بڑے پائنیئرز تھے، پلورلسٹ ووٹ کے، وہ بھی حق میں تھے کہ لوگوں کو دیکھ کے ان کے ووٹ کا میجر کرو کہ کسی کا ایک ووٹ دو کے برابر بھی ہو سکتا ہے. چلیں سو دیر از ایون انہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ مگر یہ تو دیکھیں کسی کے کتنا ٹیکس دیتا ہے وہ تو میجر میں کر سکتا ہوں. کسی کا کتنا تقویٰ ہے وہ میجر نہیں ہو سکتا نا. وہ دین کتنا پڑا ہوا ہے، تقویٰ کسی کے تقویٰ کیا ہے. اب چلے سو لیٹس سے کہ اب ہم جا رہے ہیں ساحل الدین ماڈل کو ایکسپلور کرنے کہ ہم نے پاکستان میں ہم مقام پہ دین لے کے آنا چاہتے ہیں. ووٹ کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں. خروج کے بارے میں آپ نے دو دفعہ بات کہی ہے کہ آپ نے انفیکٹ پریزنٹ کیا ہے کہ لوگ ایک دم مجھ پہ بات ڈال دیتے ہیں. سو اٹ سیمنگلی یو ڈسٹینس یور سیلف فرام دیٹ آئیڈیا ایز ویل. اس پہ ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈسکشن ہے. میں ان لوگوں کو تو بلیٹنٹلی ریفیوٹ کرتا ہوں کہ میں جو مجھے اوپنلی خارجی اس لیے کہہ رہے ہیں، جو خود ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں مجھے خارجی. وہی پہلے اپنے ابو حنیفہ کو تو بچاؤ. سب سے پہلا میرے خیال سے تو امام اعظم ہے، وہ بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے. مگر اور قاضی یوسف نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ڈسپیوٹ تھا، وہ اوپن وہ شہید ہی ہوئے، اس لیے ہوئے. ابو حنیفہ کو میں شہید کہتا اگر میں ان کو خارجی مانتا ناؤز باللہ. تو طریقے سے میں خارجی نہیں ہوں کیونکہ مگر ان کا آرگیومنٹ پرپیچولی پیراڈاکسیکل ہے، کیونکہ ایک تو خارجی ہے وہ جہنم میں کتے ہیں، مگر اگر آپ پہ آ جائیں تو ان کی تباہ کرنا اسلام ہے. یہ ان کا پیراڈاکسیکل آرگیومنٹ ہے. آئی تھنک ان کے ڈیفینس میں یہ بات جا سکتی ہے. میں چاہوں گا اگر ہمارے حنفی بھائی اس کو ڈیفینس خود پیش کریں، بیکاز آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ انف ٹو سے دس. حنفی نہیں کر سکتے کیونکہ ابو حنیفہ خود بائی ڈیفینیشن دیکھیں کفر بواح جب واضح ہو چکا ہو کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں، اس میں کسی کو شک ہے تو اس کو تو کوالیفائی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے. اس کو تو ممبروں سے اتارو نا. تو یہ نہیں پتا کہ ہم امریکہ کے تابع ہیں. آئی تھنک دا ڈیفینس کین بی کہ جو حنفی فقہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب تو ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حنفی کوئی مذہب ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کو کرٹیسائز کریں نا، پہلے خارجی بولیں ان کو. جیسے آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ جو امام ہیں ان کے امام مالک کا فتویٰ آپ کو بتا بہت ہی بول ہوئی. جی آئے نا. ابو یوسف کی فقہ ہے، ابو حنیفہ کی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، ایمان نہیں ہے. مگر امام قاضی ابو جی ہاں. تو میں خالی یہ بتا رہا ہوں امام مالک. مجھے خود پتا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق کے ٹائم کے اوپر اسامہ بن زید کو جب لشکر بھیجنا تھا تو صحابہ سائڈ پہ ہو گئے تھے، خارجی تھے. ان کے مطابق وہ خارجی ہوتے تھے. سب صحابہ نے کاؤنسل بلا کے ویٹو کر دیا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا تمہارے ویٹو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں تو بھیج رہا ہوں. لیکن ان کے ڈیموکریٹک رائٹ کو انٹرٹین کیا انہوں نے. نہیں آتا میں ڈیموکریسی میں خارجی والے پوائنٹ کی بات کر رہا تھا. ڈیموکریٹک رائٹ کو کوئی انٹرٹین نہیں کیا. ہی ریجیکٹڈ ریفیوٹڈ دا میجورٹی اوپینین. آپ کو پتا ہے کون کون سے صحابی ہیں ڈیموکریسی میں بھی تو آپ چیک کر سکتے ہیں. نو امپیچمنٹ ہونی چاہیے تھی نا ابو بکر صدیق کی. اگر ڈیموکریسی صحیح ہوتی تو وہ ہو بھی تو سکتی ہے. وہ تو خود کہتے ہیں نا میری ہو سکتی تھی. بٹ اگین اب ابھی یہ بات پوری کریں اس پہ ہمارے. جی ویسے میں بتا رہا ہوں جو خارجی والا لفظ ہے نا، یہ خود سب سے بڑے خارجی ہیں چلیے، جو کہ ایسی جو کیونکہ دیکھیں میں ابو حنیفہ کو امام اعظم مانتا ہوں. The man's work speaks for itself. I think one of the biggest gifts after صحابہ کرام ہے ابو حنیفہ. مگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہہ کے کسی ایسے بندے کو خارجی نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھائی ایک کھلے عام امریکہ کی 51ویں اسٹیٹ ہے پاکستان، اس کے اندر جو بھی نافذ کر دیں امریکہ اس کی تباہ امریکہ نافذ کر دے اس کی تباہ کرنا اسلام ہے. میں اس امریکہ کی تباہ کو لعنت سمجھتا ہوں، اور ایسی لعنت کو اسلام کا حصہ بنانے والوں کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں اسلام کا. Fair enough. So let's سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا.
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت